بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے جو ملاقات کی اپنے بھائی سے اور سابق وزیر اعظم سے، اور اس کے بعد آ کے جو کھل کر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے نہ صرف بہت ناراض ہیں بلکہ مایوس ہیں۔ مطلب یہ بات اب ثابت ہو چکی کہ صدر علوی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے راستے جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، اور اب کسی قسم کی دونوں میں مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اور اب باقاعدہ عمران خان نے اعلان کیا ہے۔ اب یہ ناراضگی شروع کہاں ہوئی؟ صدر عارف علوی صاحب نے بہت کوشش کی، آخر وقت تک کوشش کی، اور اب بھی شاید ان کی ایک کوشش ہو کہ وہ اپنے کپتان کو کسی طرح خوش کریں، اپنے کپتان کی نظروں میں کسی طرح سرخرو ہو جائیں، لیکن ان کی یہ جو کوشش ہے وہ یک طرفہ نہیں تھی، وہ دو طرفہ تھی۔ وہ دونوں کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے تھے۔ چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ تھے، تو یا تو ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی چلنا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب جب وزارت عظمیٰ پر نہیں رہے تو ان کو بھی عہدہ صدارت جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کونسلر کا عہدہ نہیں چھوڑتا آسانی سے، تو صدر پاکستان کیسے صدارت کا عہدہ چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو عہدہ چھوڑنے کی روایت ہی نہیں رہی۔ یہاں تو جب تک دھکے دے کر نہ نکالا جائے، مختلف سازشیں نہ کی جائے، اور جو بھی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے وہ نہ کیا جائے، جب تک کوئی جاتا ہی نہیں ہے، نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے کہی جا سکتی ہے۔ تو صدر عارف علوی صاحب نے ناراضگی جو ہے عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ جناب انہوں نے وہ جو الیکشن کی تاریخ ہے، ان کے پاس اختیار تھا، آئین کے مطابق صدر کو ڈیٹ دینی تھی، تو وہ کھل کر جو ہے ایک حتمی تاریخ دے دیتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جناب یہ تاریخ ہے، میں بحیثیت صدر پاکستان جو اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اتنے بڑے آپ عہدے پہ رہنے کے باوجود آپ نے حتمی تاریخ کیوں نہیں دی؟ کیوں آپ نے ایسی تاریخ دی کہ جی کسی اور کو بھی خوش کر سکیں اور مجھے بھی خوش کرنے کی کوشش کریں؟ تو عمران خان صاحب ایسے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال چونکہ صدر نے حتمی تاریخ نہیں دی، الیکشن جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر اندر ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، جو آئین کے تحت 90 روز کے اندر ہونے چاہیے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب نے بالکل اپنی بہن، اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کے ذریعے جو ہے یہ بیان باہر دلوا دیا کہ جناب عارف علوی جو ہے وہ بالکل ان سے وہ مایوس ہیں۔ یعنی یہ بھی کتنی دردناک کہانی ہے ایک ایسے لیڈر کی جو پاپولر لیڈر ہے، اور جس کے لیے وہ جو تھا زمان پارک، اس کے باہر جو ہے لوگ رات دن کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہوتے تھے، خواتین کی بڑی تعداد ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان، آؤ پکڑ کے بتاؤ، گرفتار کر کے بتاؤ۔ اور اب وہ گرفتار ہے، جیل میں ہے، اس کا نام کہیں نشر نہیں ہو سکتا، نہیں لیا جا سکتا، تو وہ ریڈ لائن کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں نہیں؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے اگر ان کی پاپولیٹی ہے تو جناب جیل توڑ کے لے آئے، جیل کے دروازے توڑ کے لوگ اپنے لیڈر کو باہر لے آتے ہیں۔ لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے ترجمان جو تھے، جو بڑھ کے مارا کرتے تھے، ایک وہ شہباز گل تھے، وہ امریکہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ امریکہ کے ہی تھے وہ، لیکن جب ہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنا بنا کے رکھیں۔ عمران خان نے زیادہ تر جن لوگوں کو عہدے دیے، اپنے قریب رکھا، وہ سب بیرونی شہریت رکھتے تھے، کوئی امریکہ کی، کوئی کہاں کی، تو وہ جہاں کے تھے وہیں چلے گئے۔ وہ جو تھے شہزاد اکبر کہاں گئے؟ وہ بڑھ کے، اور جتنے بھی ایسے ہی تھے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس اپنا کوئی ترجمان نہیں رہا۔ اب ان کی جو ترجمانی کرنے کے لیے
مجبوراً عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کو جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا کہ بھائی آپ جا کے باہر جا کے یہ بیان دیں کہ میں عارف علوی سے بہت ناراض ہوں. اب جب یہ کھل کر بات آ گئی تو عارف علوی صاحب کو بالکل یہ چاہیے. اب وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ صدر عارف علوی صاحب کی اپنی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اصولی طور پہ تو جس کپتان نے انہیں صدر بنایا تھا وہ جب نہیں رہا تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی صدارت چلاتا رہے، انہیں اس سے کیا غرض ہے؟ جب وہ اپنے کپتان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر مطلب کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عارف علوی صاحب ظاہر ہے کہ دونوں کشتیوں میں پیر رکھنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے MQM کو دیکھا تھا کہ جناب آخر وقت تک PTI کی حکومت میں بھی تھے اور PDM سے مذاکرات بھی چل رہے تھے، اور جیسی PDM میں حکومت بن گئی تو انہوں نے وہاں سے پیر نکال کے اس حکومت میں رکھ دیا. تو بات ساری یہ ہے کہ یا تو آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، راستہ جیسا بھی ہو، جتنا بھی کٹھن ہو، ایک طرف آپ ہو جائیں. نہیں ہو سکتے یہ آپ کی مرضی ہے. تو اب جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور عمران خان صاحب کے جو بھی لوگ تھے جو بڑا ریڈ لائن کیا کرتے تھے وہ کہیں نہیں ہے. اس کے باوجود جتنے بھی سیاسی سروے ہیں، جتنے بھی تجزیے ہیں، وہ سب عمران خان صاحب کے حق میں کہ جناب ان کی پاپولیرٹی موجود ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی تو ہے، لیکن اب ان کی پاپولیرٹی میں وہ ایسے مضبوط کردار کے لوگ شامل نہیں ہیں کہ جو کم از کم اس مشکل وقت میں، ان مشکل حالات میں کھل کر سامنے آ سکیں. کراچی میں ایک کوشش کی گئی. کراچی میں جو تحریک انصاف کا جو دفتر ہے شاہراہ فیصل پر، انصاف ہاؤس، وہاں ظاہر ہے کہ پولیس اہلکار جو وہ تعینات تھے، تو PTI کے کوئی 15-20 ورکروں نے جو ہے ان پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، ان کی وردی پھاڑ دی اور وہاں پہ نعرے لگائے عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو. پھر جب مزید پولیس کی نفری طلب کی گئی تو وہ عمران خان صاحب کے نعرے لگاتے ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے باقاعدہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور پولیس نے ان تمام اس حوالے سے ان کی FIR بھی درج کر لی. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے 15-20 لوگ، ان میں کراچی کے مقامی جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر ہی تھے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر اس لیے ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ مطلب ان کے جلسوں میں، ان کے ریڈیو میں، یا جو ان کو ووٹ بینک، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا جو اصل کراچی آئٹ نہیں تھے، جو اصل کراچی کے رہنے والے نہیں تھے. دائرے مختلف پاکستان ہیں، کراچی جو ہے گلدستہ ہے، پورے ملک سے لوگ یہاں آتے ہیں، رہتے ہیں، اور دوہرے شناختی کارڈ بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا اپنے گاؤں کا شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے، پھر یہاں کے بھی بنایا ہوا ہے، روزگار کے لیے آئے ہوئے، تو زیادہ تر وہی لوگ ہوتے. تو ایسے ہی بہرحال جو عمران خان صاحب کے لوگ تھے، انہوں نے ابھی تک پورے ملک میں تو کہیں یہ 9 مئی کے بعد جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ظاہر ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ شاہراہ فیصل پہ ہوا کہ ایک بار پھر سرکاری اہلکاروں پہ، پولیس پہ حملہ کیا PTI کے. اور یہ PTI کے کارکنوں کی جانب سے کوئی یہ پہلا حملہ نہیں ہے. یہ PTI کی تو یہ روایت رہی ہے کہ انہوں نے جو دھرنا کیا تھا 126 دن کا، تو وہاں بھی وہاں کے جو اسلام آباد کے جو پولیس افسر تھے اس کی وردی پھاڑی گئی تھی، کس قسم کی دھمکیاں جو ہے وہ اس پہ کھڑے ہو کے دی گئی تھیں وہاں پہ اسٹیج پہ. تو اور جو کچھ وہ جو ان کی جو لینگویج تھی، جو دھمکیاں دیتے تھے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ گالن گلوچ بریگیڈ تھی ان کی، وہ جس طرح شاباشیاں دیتے تھے، ان کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کو بھی سامنے آیا. تو اب یہ ہے کہ جو PTI کی مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ ہے تو صحیح، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر واقعتاً آپ ابھی تک PTI اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو ساتھ کھڑے ہوں، نکالے اپنے لیڈر کو. نکالنے کے لیے کوئی پرامن مظاہرے کرے، پرامن مظاہرے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، پرامن مظاہرے کرے، پرامن طریقہ جو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کرے. تو لیکن اگر ان کو اگر جیل اگر ہو گئی ہے، وہ قید ہے، تو کوئی پاکستان کا کوئی پہلا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو جیل میں ہے. کون سا پاکستان کا ایسا لیڈر ہے جس نے جیل نہ کاٹی ہو، جو جیل میں نہ گیا ہو؟ تو اگر عمران خان صاحب تو خیر پہلے کبھی نہیں گئے، وزیر اعظم بن گئے ڈائریکٹ کو. اب ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی.
نواز شریف صاحب کی آمد کا بڑا چرچا، 21 اکتوبر کو وہ وطن واپس آ رہے ہیں، اور وطن واپس بھی وہ پہلے عمرہ کریں گے، پھر دبئی جائیں گے، پھر دبئی سے کراچی آئیں گے. بڑا لمبا ان کا پلان جو ہے، وہ ٹکٹ سب انہوں نے کٹا لیا ہے، اور ان کے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو گئی ہیں. اور شاہد خاقان عباسی جو ان کے انتہائی معتمد خاص تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جب نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم نہیں رہے، ان کو جب وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا پاناما کیس میں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم نہیں بنایا، شاہد خاقان عباسی کو بنایا. اب شاہد خاقان عباسی پتہ نہیں، ویسے تو بہت اچھے بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ بڑے اصول پسند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ بہرحال ناراض ہیں. وہ جا کے ملیں نواز شریف صاحب سے لندن میں، لیکن لگتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب ملنے کے بعد جو انہوں نے بات چیت کی میڈیا سے، تو انہوں نے کہا جی میں نواز شریف تو کیا کسی کے بھی استقبال کا قائل نہیں ہوں. تو ایک جو رہنما ہے وہ اپنے لیڈر کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو بھی لیڈر ہے اس کا ظاہر ہے کہ استقبال بھی کیا جاتا ہے، اس کی تقریر بھی سنی جاتی ہے، اس کے بارے میں اچھی ہی بات کی جاتی ہے. تنقید اگر کر سکتا ہے تو کر لے. ویسے ہمارے یہاں تنقید کی روایت ہے نہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا لیڈر بھی جو ہے وہ اپنے قائد پر جو ہے وہ تنقید کر سکے، لیڈر پر تنقید کر. یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، نہ تو لیڈر پسند کرتا اس بات کو، نہ کوئی چھوٹا موٹا کارکن یا بڑا رہنما بھی اس بات کی جرات اور ہمت کر سکتا ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ بڑے ایک اصول پسند آدمی ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہی لگتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ اتنی اچھی یا فروٹفل نہیں رہی، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ اب مسلم لیگ نون اس انداز میں فعال ہوں گے. تو ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی، اور ان کی وطن واپسی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے جیل جائیں گے یا ریل. وہ کہتے ہیں نا جیل یا ریل، تو ریل سے مراد تو ظاہر ہے اقتدار ہوتا ہے، اور جیل تو جیل ہوتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بحث بہرحال ہے، اور قانونی جو نکات ہیں اس کے مطابق تو وہ جیل سے گئے تھے، وہ اقتدار سے نہیں گئے تھے، ریل سے نہیں گئے تھے، جیل سے گئے تھے. اور وہ اسپتال میں بھی تھے تو جیل کے قیدی کی حیثیت سے. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک قیدی ہیں. یہ ایک بات ہے کہ وہ بڑے اسپیشل قیدی ہیں کہ جناب اسپتال، جیل سے وہ اسپتال، اور پھر پاکستان میں اسپتال کے بعد ڈائریکٹ لندن کے اسپتال، اور اس کے بعد اپنی رہائش گاہ. تو ایسا تو کوئی خوش نصیب ہی قیدی ہوتا ہے. تو نواز شریف تو بہرحال خوش نصیب رہے ہیں. اچھا نواز شریف دیکھیں، بات کچھ بھی ہے، نواز شریف کے اندر کم از کم صبر اور تحمل بھی ہے. اور ان کو اگر ان کا اقتدار اگر چھینا گیا، ان سے ان کی پارٹی کی صدارت بھی چھین لی گئی، سب کچھ چھینا گیا، 3 دفعہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تو انہوں نے برداشت بھی کیا ہے، صبر اور تحمل بھی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہے. انہوں نے کوئی ایسا 9 مئی والا نہیں وہ کر دیا کہ جناب ایسی، ٹھیک ہے ایک آدھ بیانات انہوں نے دے دیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور بعد میں پھر اس پہ نظر ثانی بھی کر لی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ 9 مئی کو پورے ملک کو تہس نہس کر دیا. تو نواز شریف عمران خان کا صاحب کے ساتھ تو ایک بار زیادتی ہوئی، اگر وہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی، جو کہ زیادتی نہیں ہوئی. آئین کے تحت، قانون کے تحت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ہٹایا گیا، جو ایک بالکل آئینی طریقہ تھا. اور یہ ایک دفعہ ہوا نا عمران خان صاحب کے ساتھ. نواز شریف صاحب کے ساتھ 3 دفعہ ہو چکا ہے. لیکن ان کا یہ ظرف ہے کہ وہ انہوں نے ہر دفعہ یہ ہے کہ برداشت بھی کیا، صبر بھی کیا، اور انتظار بھی کیا. بڑے مشکل حالات انہوں نے لندن میں گزارے. آج سے 3 سال 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گئے تھے، جب وہ لندن میں جب کوئی میڈیا سے بات بھی کرتے تو ان کے چہرے کا آپ رنگ دیکھتے، ان کی صحت دیکھتے، ان کی مایوسی کا عالم دیکھتے، اور آج جس طرح وہ خوشباش ہیں. تو انہوں نے کم از کم ایک صبر کیا نا، تو صبر کا پھل میٹھا. معاملات تو دیکھیں بہتر، وہ کہتے ہیں کہ رات جتنی بھی طویل ہو، لمبی ہو، صبح ضرور ہوگی، صبح ضرور ہوتی ہے، دن ضرور نکلے گا. تو وہی ہوا کہ انہوں نے اس تاریک رات کو لمبی رات گزاری انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے لیے اچھے دن بھی آئے. تو اچھے دن تو صبر تحمل کر کے، انتظار کر کے، برداشت کر کے، اور جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہا، خود اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. بالکل اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے. آخر میں جب آدمی جب بالکل مایوس ہو جائے کہ جناب میں تو ان طاقتوں سے نہیں لڑ سکتا جو میرے سامنے ہیں، اور نہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام اچھا بھی کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا،
تو ٹھیک ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد، تو اللہ کے سپرد کیا تھا، تو پھر اللہ ہی ظاہر ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے تو اگر عمران خان صاحب کو اللہ نے عزت دی تھی، اس ملک کا لیڈر بنایا تھا، وزیر اعظم بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، لیکن وہ ان کو عزت راست نہیں آئی. تو وہ آج جو کہتے تھے نا عمران خان صاحب بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑا بول بولا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں. کیسے ممکن ہے جناب؟ قبرستان میں کتنے لوگ ایسے سو رہے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ میں ہوں تو ملک چلے گا، میں ہوں تو سب کچھ دنیا چلے گی. ایسے کتنے لوگ ہیں جو دعوے کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے، آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں اور ان کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے. تو یہ جو بڑا بول ہے یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے. تو عمران خان صاحب زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ وزیر اعظم صاحب تھے تو یہی کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. میں تو بالکل، اور اس وقت ظاہر ہے کوئی چوائس تھی بھی نہیں. ظاہر ہے نواز شریف صاحب چوائس نہیں تھے، زرداری صاحب چوائس نہیں تھے، اور ان کو بڑا غرور و تکبر تھا. لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. سب سے بڑا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، جو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے. آج وہ ہوا ہے کہ جو کل تک جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا اقتدار میں، اس کے لیے راہ ہموار ہو گئی. تو بہرحال نواز شریف صاحب کے لیے یہ بحث جاری ہے ابھی تک کہ وہ پہلے جیل جائیں گے یا پہلے جلسے سے خطاب کریں گے، پہلے استقبال کریں گے. اور سارے قانونی جو معاملات ہیں، جو آئینی معاملات ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک قیدی کی حیثیت سے ملک سے باہر گئے تھے، وہ ایک قیدی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی گنجائش ہے، یہ تو ظاہر ہے قانونی ماہرین نہیں بتا سکتے ہیں. جو اس وقت جو عدلیہ ہے وہ بتا سکتی ہے کہ ان کو پہلے جیل کی یاترا کرنی ہے، حاضری دینی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جیل ان کا انتظار کرے گا کہ ٹھیک ہے جی، پہلے وہ خوب ہار پھول پہن لیں، نعرے لگوا لیں، استقبالی جلوس، ریلی، اور مینار پاکستان سے جلسے سے خطاب کریں، پھر رات کو آرام سے ذرا سو بھی لیں، اور دوسرے دن فریش ہو کے مشورہ کر کے پارٹی رہنماؤں سے، اور اس کے بعد جا کے ضمانت جو ہے وہ لے لیں، حفاظتی یا راہداری یا جو بھی قانون کا طریقہ ہے، اور پھر جیل بھی جائیں. اور جیل بھی مطلب ہے اسی لیے وہ کہ کوئی نہ کوئی قانونی راستہ. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ جیل جانے سے، گو کہ نواز شریف ایسے لیڈر نہیں ہے کہ وہ جیل میں زیادہ عرصے رہیں. لیکن دیکھیں وہ جب اس سے پہلے اپنی اہلیہ کلثوم نواز کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آئے تھے، اور جیل جانے کے لیے آئے تھے اور جیل گئے تھے. انہیں پتہ تھا کہ میں جو جا رہا ہوں یہاں لندن میں اپنی اہلیہ کلثوم نواز کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے، تو اب اس کو میں دیکھ نہیں سکوں گا زندہ، اس کی مجھے مرنے کی ہی خبر ملے گی. اس کے باوجود بھی انہوں نے، اور یہ بھی انہیں پتا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں تو میں اور میری بیٹی دونوں جیل ہی جائیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو یہ بات نہیں ہے. انہوں نے کم از کم یہ ایک بڑے دل کا کام کیا تھا، جو ظاہر کے سیاسی لوگوں میں کم ہی ہوتا ہے. تو یہ بات بہرحال نواز شریف صاحب کی ہو گئی. دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کی. کراچی میں ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جناب جماعت اسلامی نے جو دھرنا دینے کا اعلان کیا گورنر ہاؤس پر، اس پر وہ نہ صرف قائم ہے، بلکہ آج یہ ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے باقاعدہ جو جماعت اسلامی کے جو ایک ایم پی اے تھے عبدالرشید صاحب، ان سے مذاکرات کی ہیں، جماعت اسلامی کے وفد سے مذاکرات کی، اور ڈی سی جو ہے ساؤتھ وہ باقاعدہ ریکویسٹ ان سے کر رہا ہے کہ جناب آپ دھرنے کی جگہ تبدیل کر لیں، ہمیں آپ کے دھرنا دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل آپ دیں، لیکن گورنر ہاؤس پہ نہ دیں. ہم نے کل بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جماعت اسلامی گورنر ہاؤس پہ دھرنا کیوں دینا چاہتی ہے؟ گورنر کے پاس ہے کیا؟ گورنر تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، اختیارات اور وسائل کے حساب سے. اختیارات اور وسائل، وہ ایک صوبے کا انتہائی سب سے بڑا عہدہ ہے، پروٹوکول میں نمبر 1 ہے، وفاق کا نمائندہ ہے، وفاق کی علامات ہے، لیکن اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، جو وہ جتنے بھی معاملات ہیں عوام کو وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار استعمال کر سکے. اسٹریٹ کرائم میں گورنر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جناب ختم ہو جائے گا، انہوں نے ہدایت بھی دی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گورنر کی ہدایت تو پھر اصل ہدایت تو وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے، جو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے. تو بہرحال جماعت اسلامی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے،
اور یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کی جو ریکویسٹ ہے، جو درخواست ہے، وہ بالکل مسترد کر دی اور کہا کہ جی دھرنا ہوگا تو گورنر ہاؤس پر ہی ہوگا، اور 6 اکتوبر کو دھرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ کیا رنگ لاتا ہے، جو مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن ہے، جو الیکشن کمیشن جو ظاہر ہے کہ جنوری کے آخری میں اعلان کر چکی، گو کہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ خان کے بغیر الیکشن کیسے ہوگا؟ جب تک عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو وہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں۔ بات تو درست ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، کوئی بھلے جیل میں ہے یا جیل سے باہر ہے یا ملک سے باہر ہے، کہیں بھی ہے، اگر اس کی پارٹی یہاں اسٹینڈ کرتی ہے، اس کی پارٹی اگر سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے اور ایک مینڈیٹ لیتی رہی ہے، حکومتوں میں رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ سب کو حصہ نہ ملے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو کوئی ڈیل بھی ایسی ڈیل کی ہے کہ جناب میرا جو مخالف ہے عمران خان صاحب وہ باہر نہیں آنا چاہیے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اندر ہی رکھو تو میں اپنی انتخابی مہم چلاؤں گا۔ تو وہ انتخابی مہم کیا انتخابی مہم ہوگی جو وہ تنہا چلائیں گے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، ملک سے باہر جانے کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے ہیں۔ بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ گھبرا بھی گئے، تنگ آ گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ مذاکرات کرے یا ان سے کوئی ان کو، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت نگراں حکومت کے ساتھ مل کر ملک سے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو ملک سے نکالنے کا جو آپریشن پورے ملک میں شروع کیے ہوئے، اور جو اسمگلنگ کے خلاف جو آپریشن شروع کیے ہوئے، اور جو بہت سارے ایسے معاملات ہیں اس پر ان کی توجہ ہے، اور پھر الیکشن پہ ظاہر توجہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔